یعنی اللہ تعالیٰ اپنی واضح نشانیاں دینے کے بعد جو لوگ راہ راست پر آتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بڑھتے جاتے ہیں برائی کی طرف ان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ کتاب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ جادو اور شارٹ کٹ کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی انہوں نے صرف دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی اور جہنم کو خرید لیا اور دنیا کو بیچ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ 12واں رکوع ختم ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے وہ اس کا 8واں رکوع ختم ہوا، یعنی مسلسل 8 رکوعوں میں بنی اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کا تذکرہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس درس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر نازل کی ہوتی ہیں اور ان ہدایات کے ذریعے سے عوام الناس کو راہ ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو جو لوگ کتاب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ جادو اور شارٹ کٹ کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے نزدیک دنیا کے اندر جو مین کام ہے وہ چیزوں کا جو حصول ہے وہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل ہدایت سے منہ موڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال بنی اسرائیل کی تھی جب وہ تورات سے دور ہو گئے، اور ان کے امت کا ایک بہت بڑا حصہ تورات کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھا، تو انہوں نے پھر جادو، ٹونا، تعویذ اور اس طرح کی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا تاکہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ سکون حاصل کریں یا پیسہ جمع کریں، دولت حاصل کریں، کاروبار چلائیں اور ٹھکانے بنائیں۔ یہ جادو بھی اللہ نے نازل کیا ہے آزمائش کے لیے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چرند پرند جتنے بھی ایسی مخلوقات ہیں ان سب کو ان کے تابع بنا رکھا تھا، اور جنات بھی ان کے تابع تھے، وہ ان سے جو چاہتے تھے کام لے لیتے تھے۔ انہی کے دور میں یہ جادو نازل ہوا تھا، اور یہ اس امت کی آزمائش کے طور پر نازل ہوا تھا۔ اور یہ جادو نازل لے کے آنے والے 2 فرشتے تھے، اور وہ انسانی شکل میں آئے اور وہ امت کو جادو سکھاتے، اور وہ ساتھ یہ ضرور کہتے کہ دیکھو آپ ہم سے جادو نہ سیکھو، اگر آپ ہم سے جادو سیکھو گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ اللہ کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر جب عذاب ڈالتا ہے، پکڑ کرتا ہے اپنی مخلوق کی نافرمانیوں کے اوپر، تو پھر ایک واضح ہدایت دینے کے بعد ایک ثبوت قائم کر کے پھر پکڑ کرتا ہے۔ تو پھر جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کے باوجود وہ جادو سیکھنے چلے تھے اور بار بار سیکھتے جا رہے تھے، اور جادو میں سے وہ حصہ جو تھا
وہ زیادہ سیکھ رہے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، یعنی ان کی ذہنی خرافات اور ان کی جو ایک ذہنی کیفیت تھی اس کی بربادی کی یہ صورت آپ انتہا اس کی اندازہ لگا لیں کہ جادو سے وہ خاندان کی بربادی کی طرف وہ چل پڑے تھے، اور ان کا ہر شخص اس بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی سے تعلق قائم کر لے، اور وہ جادو اسی بات کا سیکھتا تھا کہ کسی کی بیوی کو اس کے میاں سے جدا کر دے۔ تو جب یہ صورتحال اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ لیکن جو لوگ راہ راست پر آئے وقت کے پیغمبر سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو وہ ہدایات ان کو تبلیغ کر رہے تھے، جو ان کی وجہ سے راہ راست پر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی واضح نشانیاں دینے کے بعد جو لوگ راہ راست پر آتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بڑھتے جاتے ہیں برائی کی طرف ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ترجمہ ذرا غور سے سنیں۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی پیروی کی جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی کہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ سو لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے۔ یعنی جادو تو سیکھنا ہی کفر تھا، اور یہ کفریہ کام جو تھے وہ شیطان انسانوں کی شکل میں اور جنوں کی شکل میں یہ کرتے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ تو اس آزمائش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیج کر بٹھا دیے بابل کے شہر میں، اور وہ دونوں فرشتوں نے آ کر یہی کہا کہ ہم جادو سکھاتے ہیں، لیکن جو جادو سیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑ کر خوبصورت لڑکوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتی تھی، زنا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آزمائش ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لڑکے انسان نہیں ہیں، اس لیے تم بچو اپنے آپ کو۔ لیکن وہ باز نہ آئے کیونکہ ان کے سر حرام چڑھا ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور دنیا میں بھی اس کی یہ مثال ہے کہ اکثر لوگ جب رشوت خور کو پکڑتی ہے پولیس، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر وردی کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ رشوت سکے جو ہوتے ہیں وہ نشان لگے ہوئے پیسے جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور پھر وہ جب وہ رشوت والے وہ پیسے وصول کرتے ہیں تو پھر چھاپا مار کر انہی پیسوں کو برآمد کر لیتے ہیں ان سے، اور اس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ سزا قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہی صورتحال ان فرشتوں کی تھی جو ہاروت اور ماروت نام کے آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے کہ وہ جادو سکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ اس جادو کا اثر اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، جادو کا اثر انہی پر ہی ہوتا تھا جن پہ اللہ اجازت دے دیتا تھا، ہر شخص پر جادو کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہر شخص پر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ اگرچہ آپ بھی دیکھیں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں لوگ کتاب اللہ سے دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا اکثر پڑھا لکھا طبقہ بھی جس نے ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی اور ایم فل اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوا ہے، اس کو وہ بھی قرآن سے دور ہے، اور ان پڑھ تو ویسے ہی قرآن سے دور ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے وہ شارٹ کٹ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، عملیات کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دم کرواتے ہیں، اور بھی اور شارٹ کٹ جتنے بھی طریقے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔
حالانکہ اگر یہ قوم اللہ کی کتاب کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنے اصلاح کر لے اور ہدایت کا راستہ پا لے تو یہ جو شارٹ کٹ طریقے جو معاشرے میں اختیار کی جاتی ہیں ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے نقصان دہ تھی، ان کے لیے نفع بخش ہرگز نہ تھی، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ خریدا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور بہت بری ہے۔ یعنی ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جادو کے بعد ان کی بربادی ہی بربادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مزہ لینے کے لیے جادو سیکھتے تھے۔ وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی انہوں نے صرف دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی اور جہنم کو خرید لیا اور دنیا کو بیچ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کاش ان کو سمجھداری ہوتی اور وہ اس طرح عقل سے کام لیتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ کے یہاں سے ملنے والا ثواب سب سے زیادہ بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی یہ جو آزمائش ان کے اوپر آئی اور جس کی وجہ سے ان کی بربادی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے نے عذاب کا فیصلہ کر لیا، اور اگر وہ اس آزمائش کو آزمائش ہی سمجھتے اور اپنے عقل کو ذہن کو استعمال کرتے تو وہ راہ راست پا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جادو، عملیات اور اس طرح کے دوسرے جو تعویذ گنڈے وغیرہ ہیں جس سے معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، جس سے خاندان برباد ہو رہے ہیں، لوگ ان سے بچائے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی، اور اپنی کتاب کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔